التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد اور تعریف کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں ہجرت، جہاد، اعلاء کلمت اللہ کے لیے سفر کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے ہیں، نیکیوں کا حکم دینے والے اور منکرات سے، برائیوں سے منع کرنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر اور اللہ کے دین کی دعوت، اس کی فرضیت، اہمیت، ضرورت اور اس کے نہ کرنے کے نقصانات بڑی تفصیل سے ہم سن چکے ہیں پہلے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں ارادہ تھا کہ اس موضوع کو ختم کر دیں گے، اچانک محترم پروفیسر حافظ عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی خبر کی وجہ سے پچھلا خطبہ جمعہ موت کے اٹل ہونے پر اور حافظ عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے تذکرے پر ہو گیا۔ جو موضوع ہم نے شروع کیا ہوا تھا، آج اس موضوع کا یہ آخری انشاءاللہ خطبہ ہوگا۔ اللہ کے دین کی دعوت، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس کی تو پوری تفصیلات، اس کے مراتب سب آپ نے سنے ہیں۔ آج
اس عمل کی اہمیت اور فضیلت صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس مسئلے کو ہم نے سمجھا ہے یہ صرف فریضہ نہیں ہے، یہ صرف ایمان والا ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ صرف جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس عمل کی اسلام میں فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے اس کی فضیلت کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے کہ کتنا فضیلت والا عمل ہے لوگوں کو خیر کی دعوت دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث اس عمل کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں سے چند احادیث انشاءاللہ الرحمن میں آپ کے سامنے آج کے خطبے میں رکھوں گا تاکہ ہم اس فضیلت کو پانے کے لیے کم از کم کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے والے لوگوں میں ہمارا بھی نام لکھ دیا جائے، ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ شاید اس وجہ سے ہم اس عمل کے اندر جو آج تک ہم سے کوتاہی ہوتی آ رہی ہے ہم اس کو دور کرنے کا سوچ لیں، کم از کم فضیلت کے لیے سوچ لیں۔ ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو جتنے بھی دلائل کسی عمل کی فرضیت کے دے دو، اس عمل کے نہ کرنے کے نقصانات جتنے بھی بیان کر دو، کئی لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، تب سمجھ آتی ہیں جب ان کو اس کام کی فضیلت بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں اچھا یہ اتنا فضیلت والا عمل ہے تو پھر میں کروں گا۔ تو میں انشاءاللہ الرحمن آج کے خطبہ میں اس عمل کی فضیلت پر چند نصوص آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو آیت آپ نے سنی ہے، اس آیت کے اندر بھی 112 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی، اللہ مالک الملک نے توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، اللہ کی زمین پر الہ کلمت اللہ کے لیے سفر کرنے والے، ان لوگوں کے ساتھ کن کو ملایا ہے؟ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہ یہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، جو اللہ کے ہاں مقرب مجاہد لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کہتے ہیں الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، وہ کسی عمل میں، اپنے گھر میں، اپنے گرد و نواح میں، اپنے دوستوں رشتہ داروں محلوں میں، جہاں بھی وہ لوگوں کو کسی نیکی کے کام میں کوتاہی کرتے ہوئے، لاپرواہی کرتے ہوئے، سستی کا شکار ہوتے دیکھتے ہیں تو وہ ان کو نیکیوں کا حکم دیتے، خاموشی اختیار نہیں کرتے، چپ نہیں ساتھتے، یہ نہیں سمجھتے کہ نیکی کا حکم دینا تو صرف مسجد کے امام اور خطیب کا کام ہے، ہم کیوں دیں؟ جو اللہ کے مقرب محبوب لوگ ہوتے ہیں، رب کے ہاں رب کے دین سے مخلص ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں الآمرون بالمعروف، وہ دوسروں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، والناہون عن المنکر، وہ کسی کو جھوٹ پر دیکھتے ہیں اس کو نصیحت کرتے ہیں، کسی کو غیبتیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں اس کو نصیحت کرتے ہیں، کسی کو ملاوٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کو روکتے ہیں، کسی کو کسی جو ہے نا کے اوپر زیادتی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کو منع کرتے ہیں، اس کو روکتے ہیں، کسی کو
جو بھی گناہ اور نافرمانی، رشتہ داری توڑ رہے ہیں، کوئی بھی گناہ کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، کسی کام پر، برے کام پر دیکھتے ہیں تو دیکھ کر خاموشی اختیار نہیں کرتے. وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جتنی بھی برائیاں، نافرمانیاں ان کے سامنے ہو رہی ہوں تو وہ ان برائیوں کو دیکھ کر برائی کرنے والے کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں. وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں. جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا کہا ہے وہ کرتے ہیں، جن سے روکے ان سے رکتے ہیں. اللہ کی حدوں کو پھلانگتے، توڑتے نہیں ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی عمل کرنے کی دعوت میں مگن مصروف رہتے ہیں، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. اللہ کہتے ہیں وَبَشِّرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن پڑھنے والے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہیں رب کی نظر میں خالص ایمان والے، ان ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو. رب العالمین جس چیز کی خوشخبری سنانے کا حکم دے رہے ہیں وہ یقیناً اللہ رب العالمین کی جنت ہے. قرآن مجید میں مالک الملک ہمیشہ جنت کی بشارت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں بشرہم بالجنہ، ان کو جنت کی بشارت دے دو. ایمان والے بھی کہا اور ان کو بشارت جنت کی مل رہی ہے. اس بات پر اس سے پتہ چلتا ہے یہ کوئی معمولی اور چھوٹا سا عمل نہیں ہے، بہت بڑا فضیلت والا عمل ہے، جس پر پروردگار ایمان کا سرٹیفکیٹ بھی دے رہے ہیں اور اپنے نبی کو بشارت دینے کا حکم بھی دے رہے ہیں. دوسرے مقام پہ مالک الملک نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. لوگ ان کی گفتگوؤں میں، ان کی سرگوشیوں میں، زیادہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی بہتری نہیں ہے. الا من امر بصدقۃ، مگر اس بندے کی گفتگو، اس کا بولنا، اس کی سرگوشی، وہ اس میں خیر اور بھلائی ہے. من امر بصدقۃ، جس نے کسی کو صدقہ کرنے کا حکم دیا، او معروف، یا کسی بھی نیکی کرنے کا حکم دیا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے اختلافات کو دور کرنے کے لیے، ان کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کی لڑائیوں کو مٹانے کے لیے، ان کے دلوں کے اندر نفرتیں، بغض دور کرنے کے لیے حکم دیا ان کو کہ اپنی اصلاح کر لیں، اپنے سے بغض کینے دلوں سے نکال دیں. جو ایسا کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کی گفتگوؤں میں خیر ہے، باقی ساری گفتگویں اللہ کہتے ہیں زیادہ گفتگوؤں میں کوئی خیر، کوئی بھلائی ہے ہی نہیں. لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ لوگ جتنی باتیں کرتے ہیں ان زیادہ باتیں کرنوں میں کوئی خیر نہیں. ہاں، ان باتوں میں خیر ہے کہ آپ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیں، صدقہ کرنے کا حکم دیں، نماز پڑھنے کا حکم دیں، سچ بولنے کا حکم دیں، رشتہ داریاں جوڑنے کا حکم دیں، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیں، نیکیوں کا حکم دیں. یہ ہے خیر، ان باتوں میں خیر ہے، باقی باتوں میں خیر نہیں. اور کتنا بڑا اور عظیم الشان عمل ہے یہ. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کو نیکی کے کام کی دعوت دیتا ہے، نیکی کے کام
کی اسے پہچان کرواتا ہے، وہ اس کی دعوت پر، اس کے کہنے پر نیکی کا کام شروع کر دیتا ہے۔ تو جو نیکی کا کام کرنے والا ہے نا، اس نیکی کا جتنا اجر مالک الملک اس نیکی کرنے والے کو دے گا نا، اس اجر کے برابر اجر اس بندے کو جس نے اس کو نیکی کی راہ پر لگایا تھا، نیکی کی راہ پر چلانے کی کوشش کی تھی، نیکی کا حکم دیا تھا، نیکی کا رستہ سمجھایا تھا، مالک الملک اس بندے نیکی کرنے والے کے اجر کے برابر اس کی نیکی سے ایک ذرہ بھی اجر کم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے اجر کو کم کیے بغیر اس کے برابر کا اجر اللہ رب العالمین اس کو دیتا رہے گا۔ اگر ایک بندہ ہے، اگر 2 بندے ہیں، 10 بندے ہیں، 100 بندہ ہے، 1000 بندہ ہے، جتنے بندوں کو اس نے نیکی سمجھا دی، نیکی کی راہ پر لگا دیا، نیکیوں کا حکم دے دیا، اور وہ اس کے کہنے پر نیکی کی راہ پر لگ گئے، ہر نیکی کرنے والے کے نیکی کے اجر کے برابر ان کے اجروں میں کسی قسم کی کمی کیے بغیر مالک الملک اس کہنے والے کو نیکیاں دیتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتی رہے گی۔ اور جس نے، حدیث کا دوسرا حصہ ہے، جس نے کسی کو برا کام بتا دیا، برے کام کی دعوت دے دی، برے راہ پر چلا دیا، بری راہ دکھا دی، اب اس کے دکھانے پر وہ برا کام کرنے والا، بری راہ پر چلنے والا جتنا گناہ اس بندے کو مل رہا ہے، اس کے گناہ میں سے ایک ذرہ بھی کم نہیں ہونا، اس کے برابر کا گناہ اس کو بھی ملنا ہے جس نے اس کو گناہ کی دعوت دی تھی، گناہ کے راستے پر چلایا تھا، گناہ پر لگایا تھا۔ اور یہ بھی پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس شخص نے بھی دنیا میں مسلمانوں کو، لوگوں کو خیر کی راہ دکھائی، خیر کی راہ پر چلایا، خیر کی راہ کی رہنمائی کی، اور اس کی رہنمائی سے جتنے لوگ خیر کا کام کرتے رہے، فلاح مثل اجر فاعلہ، جتنا اس خیر کے کام کرنے والے کو اجر مل رہا ہے، رب اتنا اجر اس رہنمائی کرنے والے کے نامہ اعمال میں بھی درج کرتا جا رہا ہے۔ اس سے آپ ایک چیز بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے جتنے نیکی کے کام ہیں ہمیں انہوں نے بتائے ہیں۔ نماز پڑھنے کا ہمیں کس نے حکم دیا، کس نے بتایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور جتنے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے کائنات میں آج تک عمل کرتے آ رہے ہیں اور قیامت تک عمل کرتے رہیں گے، ان نیکیوں پر جن کی رہنمائی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، میرے محترم بھائیوں، ہر بندے کی نیکی کے اجر کے برابر ایٹومیٹک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں اجر درج ہو رہا ہے۔ جتنے صحابہ، جتنے اللہ کے ولی، جتنے محدثین، جتنے فقہا، جتنے شہداء، جتنے نیک بندے دنیا میں رب کی زمین پر نیکیوں کے اعمال کر رہے ہیں، تمام اولیاء، تمام اللہ کے نیک بندے، تمام شہداء، تمام فقہا، تمام محدثین، اللہ کی قسم جتنا صحابہ میں سے ہر صحابی کو، جتنے صحابہ ہیں جتنا اجر ان کو ہر ایک بندے کو مل رہا ہے، ان سب سے زیادہ اجر محمد الرسول اللہ کو ایٹومیٹک ملتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ رستہ ہی انہوں نے بتایا ہمیں۔ اور اگر ہم یہ کام کریں گے، آگے ہم پہنچائیں گے، اور ہمارے پہنچانے سے کوئی سیدھی راہ پر چلے گا، کوئی نیکی کے عمل کو شروع کر دے گا، کوئی اس پر کار بند رہے گا،
کوئی گناہ کو چھوڑ دے گا، اللہ کی قسم جتنا اجر اس کو ملے گا اتنا اجر آپ کو بھی ملتا رہے گا ساتھ ساتھ۔ حالانکہ عمل آپ نے ایک مرتبہ کیا تھا زندگی میں، لیکن مسلسل اجر کا باعث، اور صرف اجر کا باعث دنیا میں نہیں، زندگی میں نہیں، آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ جاری رہنا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے دنیا کی زندگی میں عملوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، عمل منقطع ہو جاتے ہیں، عملوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر جو اس نے کر لیا نا زندگی میں، جو کر گیا تھا، بس اس کا حساب ہونا ہے، آئندہ کے لیے نیکیوں کا دروازہ بند، کوئی نہیں لکھی جائے گی نیکی اس کی، الا من ثلاث، مگر تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی مالک الملک ان چیزوں کا اجر اس کے نامہ اعمال میں درج کرتا ہی رہے گا۔ ان میں سے ایک چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، اس نے علم چھوڑا، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیا، لوگوں کو برائیوں سے روکا، لوگوں کو نیکی کی راہ سمجھائی، لوگوں کو گناہوں کی حقیقت سمجھائی، اور اس کے گناہوں کی نیکیوں کی حقیقت سمجھانے سے لوگوں کو یہ سمجھ آئی، وہ نیکیاں کرتے رہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچانے پر، نیکی کرنے پر جتنا اجر ان کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہا، آگے وہ جہاں تک لوگوں تک یہ بات پہنچاتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے، اس وقت تک اس سے پہلے کو اجر ملتا ہی رہے گا۔ اگر امام الانبیاء کو دنیا کے سارے ولیوں، کتبوں، اقطاب، سارے ابدالوں اور سارے نیکیوں، سارے شہداء کا اجر مل رہا ہے، تو پیارے پیغمبر کے صحابہ کو بھی بے شمار اجر مل رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ صحابہ کے بعد تابعین کو بھی اجر مل رہا ہے، تابعین کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، ان کو بھی اجر مل رہا ہے۔ محدثین نے ہم تک احادیث کے ذخیرے جمع کر کے، چھان پھٹک کر کے، اللہ کے نبی کی صحیح احادیث ہم تک پہنچانے کی ذمہ داری ادا کی۔ اللہ کی قسم، جب تک لوگ اس راہ پر چلتے رہیں گے، اس کو پڑھتے رہیں گے، ان کو اجر ان کے مرنے کے بعد بھی درج ہو رہا ہے ان کے نامہ اعمال میں۔ کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں، ہمیں نہیں ضرورت کسی کو کہ ہم دنیا سے چلے جائیں اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی رہیں، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے، ہمارا دعوت کا کیا ہوا کام وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا رہے۔ جس کو یقین ہوتا ہے نا آخرت پر، اس کو پتا ہے میں نے اپنے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے، اور میری ایک ایک زندگی کے لمحے کا پورا حساب ہونا ہے، حساب دینا ہے رب کی عدالت میں۔ میرے بھائیوں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر باغ ہو جاتا ہے کہ اچھا اگر یہ بات ہے، جتنے لوگ نیکی کی راہ پر چلیں گے میری کوشش سے، میرے مرنے کے بعد بھی میرے نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا سبب بنتے رہیں گے، آج سے میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ جس کے دل میں ایمان زندہ ہوگا نا وہ تو یہ کام کرے گا، اور جس کا ایمان مردہ ہوگا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ کہے گا میرا کام ہی نہیں، یہ کام مسجد کے امام اور خطیب کا ہے، یہ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے کا، یہ کام امام مالک احمد بن حنبل، یہ کام جو ہے نا امام ابو حنیفہ، ان بزرگوں کا تھا، ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ صرف اتنا نہیں، اللہ اکبر، یہ جو ہے نا لوگوں کو خیر کی دعوت دینا، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، منع کرنا، اللہ کی قسم اس سے بندے کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔
بے شمار گناہ جو انسانوں سے، بشر ہونے کے تقاضے سے ہوتے ہیں، انسان ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. انسان کمزور ہے، بھولنے والا ہے، گناہوں کا پتلا ہے، دن رات گناہ ہوتے رہتے ہیں. یہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر دعوت اللہ کا کام ہے، اللہ کی قسم یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صحابی ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے سپیشل راز جن کے پاس رکھے ہوئے تھے. حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور حدیث ہے ان کی، صحیح بخاری میں، مسلم میں، حدیث کی دوسری کتابوں میں. پوچھا فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ سے اپنے دور خلافت میں، تم میں سے کس بندے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے جو آپ نے فتنوں کے بارے میں کہا؟ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے یاد ہے. عمر کہتے ہیں بڑے جری ہو آپ، اتنی جرت سے کہتے ہو مجھے یاد ہو. کیا فرمایا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں؟ حدیث لمبی ہے، اس میں اس کا ایک جز یہ ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ تکفرہ الصیام والصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. مسلم شریف کے لفظ ہیں یہ کہ آدمی جو اپنے بیوی بچوں کے فتنے میں مبتلا ہو کر، مال کے فتنے میں مبتلا ہو کر، اپنے پڑوسیوں ہمسایوں کے کسی فتنے میں مبتلا ہو کر جو غلطیاں، جو گناہ کر بیٹھتا ہے، تو کفرہا، ان غلطیوں اور گناہوں کو جو مال کی وجہ سے، گھر کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، جو رشتہ داروں کی وجہ سے، جو ہمسایوں کی وجہ سے بندے سے گناہ ہو جاتے ہیں دنیا کی زندگی میں، تو کفرہا الصیام والصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان گناہوں کو مٹا دیتے. یہ فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں بندوں کے. میرے عزیز بھائیوں، اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرنے سے گناہ مٹتے ہیں، یقین ہے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو پھر کیا خیال ہے نیکی کا کسی گھر کے فرد کو حکم دینے سے، کسی برائی کو دیکھ کر اس کو منع کرنے سے ہمیں کسی نے روکا تو نہیں؟ پابندی تو نہیں ہے ہم پر کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے؟ حکومت کی طرف سے بھی پابندی نہیں، کسی طرف سے کوئی پابندی نہیں، بلکہ فرض کیا ہے مالک الملک نے ہم پر. کوئی بل بھی نہیں آنا اس کا، کوئی زور اور طاقت بھی خرچ نہیں ہونی. تو پھر یہ سستی اور لاپرواہی جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے، اس اسلام کے اتنے بڑے فریضے پر جس کے اوپر مومن ہونے کی بنیاد ہے، جس کے بغیر ایک ذرہ برابر بھی ایمان نہیں رہتا بندے کے پاس، اس میں اتنی سستی کیوں؟ کوئی بندہ نیکی کا حکم دیتا ہی نہیں، برائی سے روکتا ہی نہیں، اپنی ذمہ داری سمجھتا ہی نہیں اس کام کو. کیا ہم فرشتے ہیں؟ ہم سے گناہ نہیں ہوتے؟ اگر گناہ ہوتے ہیں تو ان کو مٹانے کے لیے، ان کو ختم کروانے کے لیے یہ زبردست نیکی ہے. اس کے لیے نہ وضو کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے نہ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے نہ سفر کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اللہ کی قسم نہ کوئی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، صرف تھوڑی سی زبان ہلانی، روکنا ہے اس کو برائی سے. نیکی جس میں سستی دیکھ رہا ہوں میں، اس سے اس کو آگاہ کرنا ہے، اجر مل جانا ہے. میں نے پہلے بتایا ہے آپ کو کہ ہم کسی گلی میں، بازار میں، محلے میں باہر جا کر ڈنڈے کے زور پر کسی کو برائی سے روک نہیں سکتے، لیکن زبان سے تو روک سکتے ہیں. اجر ملے گا اس کو روکنے کا، فریضہ ادا ہو جائے گا، آپ کو گناہ مٹ جائیں گے. وہ مانے یا نہ مانے آپ کا اجر پکا ہو گیا، آپ کے گناہ مٹا دیے رب العالمین نے اس عمل سے.
آپ رب کے آنے والے عذاب سے دنیا میں بھی بچ جاؤ گے، آخرت میں بھی بچ جاؤ گے۔ اور صرف گناہ نہیں مٹتے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ہر صبح سورج طلوع ہوتا ہے نا، ہر صبح ہر بندے پر 360 صدقے کرنا فرض ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان پر فرض ہے روزانہ 360 صدقے کرے۔ کیوں 360 صدقے کیوں فرض ہیں؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا، اللہ نے انسانی جسم میں 360 جوڑ بنائے ہیں۔ ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ فرمان ہے مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جب بندہ رات کو سوتا ہے تو روح قبض ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، وہ سارے جوڑ ساکت ہو جاتے ہیں، ساکن ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں اپنے اپنے کام سے۔ اور جب صبح ہوتی ہے دوبارہ رب روح اٹھا کے زندہ کر دیتا ہے اسے، اور صبح اٹھتا ہے تو سارے جوڑ 360 کے 360 جوڑ چل رہے ہوتے ہیں، اپنی اپنی جگہ پر صحیح سلامت کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر جوڑ جو کام کرتا ہے رب کے حکم پر، اللہ نے حکم دیا ہر جوڑ کے صحیح سلامت کام کرنے کے بدلے میں دے صدقہ رب کی راہ میں، کر صدقہ، فرض ہے تیرے اوپر، 360 صدقے کر روزانہ۔ پھر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلو تسبیحۃ صدقہ۔ وہ لوگو یہ نہ سمجھنا کہ اتنے پیسے خرچ ہوں گے، اتنے پیسے خرچ کرنے کا نام صدقہ ہے صرف۔ اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، ان کے پیسے، ان کی آمدن سے ان کے گھر کے اخراجات بھی، جائز اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، وہ کیسے پیسے رب کی راہ میں صدقہ کریں؟ صدقہ صرف پیسوں کا نہیں ہوتا۔ پیارے پیغمبر نے کہا، کلو تسبیحات صدقہ، ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، وکلو تکبیرات صدقہ، ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، وکلو تحمیدات صدقہ، اور ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، وکلو تحلیلات صدقہ، اور ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ اور فرمایا، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ، ہر نیکی کا حکم دینا کسی کو صدقہ ہے، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقہ، اور امام الانبیاء نے فرمایا ہر گناہ سے، نافرمانی سے کسی کو روک دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور جب بندے کے ان چیزوں سے 360 کام ہو جاتے ہیں، ایک پیسہ بھی نہیں خرچ کیا اس نے، ایک روپیہ بھی نہیں صدقہ دیا، یہ کام کیے 360 ہو گئے، 360 سبحان اللہ پڑھ دیا، الحمدللہ پڑھ دیا، اللہ اکبر پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، یا 360 مرتبہ کسی کو نیکی کا کہہ دیا، برائی سے روک دیا، یا سارے مجموعے کٹھے کر کے 360 بنا لیے، اس کے اس دن کے صدقے ادا ہو گئے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ ہیں میرے بھائیوں، جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ امام الانبیاء نے کہا، فَإِنَّهُ يَمْشِي وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ، یہ بندہ جس نے اپنے 360 صدقے ادا کر دیے ان اعمال کے ذریعے، وہ اس بندے نے آج اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے دور کر لیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یہ گارنٹی میری نہیں، کسی مولوی صاحب کی نہیں، امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ ہیں میرے بھائیوں۔ فقط زحزح نفسہ عن النار، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس نے دور کر دیا اپنے آپ کو، اپنی جان کو جہنم کی آگ سے۔ کیا امام الانبیاء کی گارنٹی میں کسی کو شک ہے؟ وہ جہنم کی آگ سے دور نہیں ہوگا؟ اگر میں اور آپ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر تو یہ گارنٹی امام الانبیاء نے دی ہے۔ پھر ہمیں نیکی کا حکم دینے میں حجاب کیوں ہے؟ کسی برائی سے روکنے میں حجاب کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہچکچاہٹ ہے؟ کیوں کوتاہی ہے؟
کیوں ہم اس کو اپنی ذمہ داری دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ کیا جہنم سے نہیں بچنا چاہتے؟ اگر بچنا چاہتے ہیں تو پھر میرے بھائیوں، دور ہونا چاہتے ہیں تو گارنٹی دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے یقینی بات ہے اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے دور کر دے گا۔ اور اگر اسی دن موت آ گئی، 360 صدقے ادا ہوئے تو اللہ رب العالمین جہنم سے بچا لیں گے ہمیں۔ اور اس پر بس نہیں ہے، رسول مکرم، یہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، بڑی مرتبہ میں نے اس حدیث، یہ دوسری حدیث سنائی ہوئی ہے، جو حدیث اس حدیث کے اندر لفظ ہے نا، اس میں بھی وہ لفظ ہیں۔ کچھ لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اللہ کے نبی، ہمارے کچھ مسلمان بھائی ہیں، یصلون کما نصلی، وہ بھی ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ یصومون کما نصوم، وہ بھی ویسے ہی روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، ان کی نمازوں میں، ان کی روزوں میں اور ہماری یعنی عبادتوں میں کوئی فرق نہیں، جیسی عبادتیں ان کی ہیں ویسی عبادتیں ہماری بھی ہیں، وَلَهُمْ فَضْلُ أَمْوَالٍ، امام الانبیاء نے فرمایا، انہوں نے کہا ان کے پاس یا اللہ تیرے فضل سے زیادہ مال ہیں، تو نے ان کو دنیا کا مال دیا ہے، ہم سے زیادہ مال ہے ان کے پاس، ہمارے پاس جو مال ہے اس سے ہماری گھر کی ضروریات بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہیں، انہیں وافر دیا ہوا ہے، یتصدقون بہا، وہ اس مال سے صدقہ کرتے ہیں، اور وہ تو سارے اجر کی جو ہے نا وہ ڈھیر سارے کٹھے کر کے لے گئے۔ ہماری اور ان کی نمازوں میں فرق نہ ہو، ہمارے ان کے روزوں میں فرق نہ ہو، ہمارے پاس مال تو رب کی دین ہے، کسی کو زیادہ دے دے کسی کو کم دے دے، وہ اللہ دیتا ہے، وہ رب کے ہاتھ میں ہے یہ فیصلہ تقسیم، اس کو پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے، یہ بندے کے اختیار میں تو ہے نہیں، وہ تیرا اختیار ہے، تو نے دے دیا، وہ خرچ کرتے ہیں رب کی راہ میں، صدقہ کرتے ہیں، ہمارے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ تو سارے اجر لے گئے، ہم تو اجروں سے محروم ہو گئے، ان جیسی نمازیں روزے پڑھ رکھ کر بھی۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے بھائیو، اوَلَيْسَ لَكُمْ مَا تَتَصَدَّقُونَ بِهِ، او اللہ کے بندو، کیا آسمانوں والے رب نے، ٹھیک ہے تمہارے پاس دنیا کے زیادہ خرچ کرنے کے لیے اموال نہیں ہے، کیا اللہ نے تمہیں ایسی چیزیں نہیں دی جن سے تم بھی صدقہ کر سکتے ہو؟ اوَلَيْسَ لَكُمْ مَا تَتَصَدَّقُونَ بِهِ، پیارے پیغمبر نے فرمایا کیا تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم بھی صدقہ کرو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اور ہر برائی سے منع کرنا روکنا صدقہ ہے، ہر برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ کوئی پتھر پڑا ہے مسلمانوں کے راستے میں، وہ ہٹا دو، وہ بھی صدقہ ہے، کانٹا پڑا ہے اس کو ہٹا دو، مسلمانوں کے راستے کو صاف کر دو، وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی مجبور تنگ دست کی، اس کی مجبوری تنگ دستی میں مدد کر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ پیسے نہ خرچ کرو، ایک بندہ مجبور ہے چل نہیں سکتا، اس نے سڑک کراس کرنی ہے، نابینا ہے، اس کو سڑک کراس کر دو، یہ بھی صدقہ ہے تمہارے لیے۔ یہ سارے صدقے جس طرح جن کو اللہ نے ضروریات سے زائد اموال دیے ہیں وہ صدقے کر کے اجر کے ڈھیر، اجر کی پنڈیاں اکٹھی کر رہے ہیں، تم یہ کم کر کے ان جیسے ڈھیر تم بھی لے سکتے ہو؟ کیا تمہیں رب نے چھوڑا ہے کوئی؟ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ تو صدقہ ہے، ہر غریب سے غریب شخص اللہ کی قسم یہ صدقہ کر سکتا ہے، اور جتنا پیسے خرچ کرنے والے کو صدقے کا اجر ملنے، اس کے برابر اجر اللہ نے اس نیکی کا حکم دے کر صدقہ کرنے والے کو بھی رب نے عطا کرنا ہے۔
اللہ اکبر. اور یہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. میرے بھائیوں، صرف یہ نہیں کہ یہ بہت بڑی فضیلت والا عمل ہی ہے، یہ صدقہ ہے اور یہ جناب فلاں ہے اور فلاں ہے. اللہ کی قسم یہ افضل جہاد ہے رب کی راہ میں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. سنن ابن ماجہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پر صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے. صحیح سنن ابن ماجہ میں اس کو درج کیا ہے. اس حدیث کو کہتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندہ آیا، اس نے پوچھا اللہ کے نبی ای الجہاد افضل، سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ ای الجہاد افضل، افضل جہاد کون سا ہے؟ امام الانبیاء نے کہا کلمۃ عدل عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف کی، حق کی بات کرنا. یہ افضل جہاد قرار دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے. افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر، جائر ظالم سلطان کے پاس، ظالم بادشاہ کے پاس کلمہ حق کہنا، یہ افضل جہاد ہے. یہ لفظ سنن ابن ماجہ کے ہیں. یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے اور اس میں لفظ ہیں ای الجہاد اعظم، اعظم عند اللہ، اے اللہ کے نبی کون سا جہاد سب سے بڑا جہاد ہے رب کی ہاں؟ تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اعظم الجہاد فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں سب سے بڑا جہاد ہے اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کلمۃ عدل عند سلطان جائر، انصاف کی، حق کی، سچ کی بات کرنا کسی ظالم سلطان کے آگے. یہ افضل الجہاد میں سے یہ چیز بھی ہے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الجہاد کا ایک جز اور ایک حصہ قرار دیا. ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا، حق کی بات کرنا، انصاف اور دیانت کی بات کرنا. حضرت ابو امامہ سدی بن اجلان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حجۃ الوداع کا موقع تھا، میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. پیارے پیغمبر جمرہ اولا کو کینکریاں مارنے کے لیے آگے بڑھے. جمرہ اولا یہ جو مینا کی طرف آتے ہوئے پہلا جمرہ آتا ہے جس کو چھوٹا شیطان کہتے ہیں، اس کو جمرہ اولا کہتے ہیں، جمرے کہتے ہیں ان کو عربی میں. اس کو اللہ کے نبی کینکریاں مارنے کے لیے ایک بندہ آپ کے سامنے آ گیا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے افضل جہاد کون سا ہے؟ ابو ماما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینکریاں ماری، آگے بڑھے، آپ دعا کر کے چل پڑے، اس کا جواب نہیں دیا اس بندے کا. دوسرے جمرہ وسطیٰ پر جب پہنچے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بندہ سامنے آ گیا، پھر کہنے لگا اللہ کے نبی ای الجہاد افضل، افضل جہاد کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو امامہ سدی بن اجلان کہتے ہیں اللہ کے نبی پھر خاموش رہے، پھر کوئی جواب نہیں دیا اس کا، حتیٰ کہ آپ تیسرے بڑے جمرہ کو کینکریاں مار کر فارغ ہوئے. سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. جب تیسرے جمرے کو کینکریاں مار کر فارغ ہوئے نا تو آپ نے کہا این السائل، وہ ابھی سوال کر رہا تھا ایک بندہ پہلے جمرہ دوسرے جمرہ کے پاس، وہ سوال کرنے والا بندہ کدھر ہے؟ کہاں ہے سوال کرنے والا؟ وہ بندہ آگے بڑھا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں ہوں، میں نے سوال کیا تھا. تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والے لفظ کہے ان من افضل الجہاد کلمۃ عدل کلمۃ حق. پچھلی روایتوں میں کلمہ عدل تھا، اس میں کلمہ حق ہے. عند سلطان جائر، جائر جابر سلطان کے سامنے، جابر ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی بات کر
کرنا، اس کو حق کی دعوت دینا، حق کو اس تک پہنچانا، انصاف کی بات کا کہنا اسے، یہ افضل الجہاد میں سے ہے۔ اور ایک روایت، ایک حدیث میں یہ بھی لفظ ہیں، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمنعن رجلا، او محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو، آپ کے امتیوں، آپ کو اللہ کا آخری سچا نبی ماننے والو، لا یمنعن رجلا، کسی بندے کو ہرگز نہ روکے، ہیبت الناس، لوگوں کا ڈر، لوگوں کا روب، لوگوں کا دبدبہ، لوگوں کا ظلم، لا یمنعن رجلا، پیارے پیغمبر کے لفظ ہیں، ان کا ترجمہ کر رہا ہوں، میرا لفظ نہیں ہے کوئی بھی، لا یمنعن رجلا ہیبت الناس ہے، لوگوں کا ڈر اور روب ہرگز نہ روکے کسی کو، کس بات سے؟ ان یقول کلمۃ حق، کہ وہ اس کے سامنے حق کی بات کہے، حق کی بات کہنے سے کسی ظالم کا ظلم، کسی کا دبدبہ، کسی کا روب، ہرگز کسی بندے کو مت روکے، کہے حق کی بات کہے اس کے سامنے۔ بہت بڑا ظالم تھا حجاج، بہت بڑا ظالم تھا حجاج بن یوسف، جانتے ہیں آپ سب، مبیر کہا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا حجاج بن یوسف نے، بعد میں ملا سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، والدہ ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی، ان کو ملا مکے میں حجاج بن یوسف، دروازے پر دستک دی، اندر سے اسماء بنت ابی بکر، یہ حدیث جو میں سنا رہا ہوں یہ مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، ترجمہ کر رہا ہوں اس کا، مستدرک حاکم میں موجود ہے، امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے، امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے امام حاکم کی تصحیح کی تائید کی ہے کہ واقعتاً حدیث صحیح ہے۔ جب امام حاکم ٹھیک ہے متساہل ہیں، وہ احادیث پر حکم لگانے میں ان کے حکم میں تساہل ہو سکتا ہے، لیکن جب امام ذہبی اس کی موافقت کر دیں تو روایت حسن درجے کی بن جاتی ہے۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے اس امام حاکم کے اس فیصلے کی موافقت کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ کہتے ہیں اس نے دستک دی تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، انہوں نے کہا ظالم میرے بیٹے کو شہید کر کے میرے دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے۔ اس جابر تھا، بڑا ظالم تھا، اس نے کہا تیرے بیٹے نے حرم میں الحاد کیا تھا، اس کی یہی سزا بنتی تھی، وہ ملحد تھا، میں نے اس کو صحیح کیا ہے، اس کو اللہ نے سزا دلوائی ہے، اللہ نے ایسے اور ایسے کیا۔ یہ بکواس کی حجاج بن یوسف نے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے کہ میں کوئی غلطی نہیں کی، میں نے صحیح کام کیا، اس کو قتل کر کے۔ کہنے لگی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کہتی ہیں واللہ اللہ کی قسم لقد قتلت سواما قواما برا بوالدیہ، تو نے کسی ملحد کو نہیں، کسی الحاد کرنے والے کو نہیں، تو نے بہت زیادہ روزے رکھنے والے، بہت زیادہ قیام کرنے والے، بہت زیادہ اپنے والدین کی فرما برداری کرنے والے کے خون سے ظالم ہاتھ رنگے ہیں۔ کہتی ہیں یا عدو اللہ ہے یا عدو المومنین، او اللہ کے دشمن اور مومنوں کے دشمن، میرے دروازے پر آ کر میرے بیٹے کو شہید کر کے میرے بیٹے کے خلاف بکواس کر رہا ہے، بند کر اپنی بکواس، تو خلیفہ ہوگا اپنے گھر میں ہوگا، میرے سامنے بکواس مت کریے۔ قتل کرتا ہے پھر بکواس کرتا ہے میرے دروازے پر آ کر۔ کہتی ہے میں نے سنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے سنا ہے امام الانبیاء سے، بنو ثقیف میں دو بندے آئیں گے، جو دوسرا بندہ ہوگا نا وہ پہلے سے زیادہ بدترین ہوگا، دونوں بندے بدترین ہوں گے لیکن دوسرا پہلے سے بڑا بدترین ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اس کو مبیر کہا، فسادی ہوگا، دہشت گرد ہوگا، اور میں
یقین سے کہتی ہوں وہ دوسرا بندہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ بنو ثقیف میں پیدا ہوں گے ایک مبیر فسادی خون خرابہ کرنے والا ہوگا، وہ تو بندہ ہے، وہ تو ہے۔ اس کی خلافت نے روکا حق کہنے سے؟ یار مسلمان خواتین بھی اللہ کی قسم حق کہتی تھی، منہ پر حق کہتی تھی۔ اور ہم نے ہر ظلم کو، ہر درندگی کو، ہر بدماشی کو، ہر اللہ کے دین کی دشمنی کو، ہر ملک دشمنی کو ہم حکمت سمجھ کر ہم چپ سادھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حکمت لاب رکھ دیا اس کا۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کوئی بھی ہو فرض ہے مسلمان پر۔ نہیں کریں گے تو پھر جو حشر بنی اسرائیل کا ہوا تھا وہی ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔